بہت شکریہ تمام پریس کے حضرات کا، آپ تشریف لائے۔ آج جو موضوع ہے وہ کل عمران خان صاحب نے اپنے تقریر میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، قابل اعتراض گفتگو کی، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ وہ جیسے بھی ہیں، ایک نیشنل لیول کے لیڈر کو جو وزیر اعظم رہا ہو، کسی خاتون کے بارے میں ایسی زبان کا استعمال زیب نہیں دیتا۔ ہمارے مشرقی کلچر میں، مشرقی روایات میں خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایک عزت کا مقام حاصل ہے، اور ان روایات کے تحت وہ ہمارے ہاں مثال ہے کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی بھی عمر میاں نواز شریف صاحب کی قریب قریب ہے، 70 سال کے وہ ہو گئے ہیں، تو ان کو یہی خیال کرنا چاہیے تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کی بیٹیوں کے برابر ہیں، اس بات کا ہی خیال کر لیتے۔ اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، جو خاوند والی بات کی کہ خاوند برا نہ منا جائے، وہ اس تجربے سے گزرے ہیں پاک پتن میں، کیونکہ وہاں پہ خاوند نے برا نہیں منایا تھا۔ اور آپ ایک دوست کے گھر جائیں اور وہاں پہ روحانی سلسلے میں جائیں، اور چند ماہ بعد آپ اسی دوست کی اہلیہ سے نکاح کر لیں، تو یہ آپ کی ہی ذہن کی ایک گندگی ہے، اور یہ آپ کی ہی روایت ہے کہ آپ نے اس عمر میں بھی کلا پہنا، اور آپ ہماری مشرقی روایات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست کے اندر اس طرح کی گفتگو ہو اور سیاست کو اس گندگی کی نظر کیا جائے۔ ہم شائستہ زبان والے لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ عمران خان صاحب کہہ کے بات کی، عمران نیازی صاحب کہہ کے بات کی، میاں نواز شریف نے کبھی کوئی عمران خان نہیں کہا۔ آپ جب گالم گلوچ کر رہے تھے 126 دن کنٹینر کے اوپر، کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں وہ کر دوں گا۔ ہمیشہ شائستہ زبان استعمال کی، ہمیشہ تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہ کر گفتگو کی۔ مگر آپ اگر مجبور کریں گے اور آپ ہمیں اکسائیں گے اس بات پہ کہ ہم آپ کے گھر تک جائیں، تو یہ کام ہمیں خوب آتا ہے۔ ہم شرافت کے روادار ہیں، سیاست میں تمیز و تمدن کے روادار ہیں، ہم تہذیب کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ مگر آپ نے جو غلیظ گفتگو کل کی، یہ انتشار پھیلانے کے مترادف ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ انتشار پھیلے، آپ چاہتے ہیں کہ گلی محلوں میں لڑائیاں ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں بدست و گریباں ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ گالم گلوچ کے کلچر کو، جو 126 دن کے دھرنوں کے نتیجے میں پروان چڑھا، اسے مزید فروغ دیا جائے۔ یہ کام نہ کریں، اس کا انجام بہت برا ہے، اور اس کے انجام میں گالی صرف سیاستدان کو پڑے گی، اس کے انجام میں گندہ صرف سیاستدان ہوگا، اس کے انجام میں سیاست کے پیشے پر حرف آئے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا برداشت نہیں کیا؟ آپ نے بہنوں بیٹیوں کو جیل میں ڈالا، ہم نے برداشت کیا، ہم نے سہا، ہم نے گلہ نہیں کیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ نے گرفتار کیا، باپ کے سامنے گرفتار کیا، جیل کی ملاقات کے دوران، ہم نے ہمت اور حوصلے سے برداشت کیا۔ آپ نے 2 مرتبہ ان کو گرفتار کروایا، ہم نے برداشت کیا۔ آپ نے فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کروایا نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں، ہم نے برداشت کیا۔ آپ نے جہانگیر خان ترین صاحب کی بیٹیوں کے اوپر مقدمات بنائے، برداشت ہوئے۔ اور میرے لیے یہ مشکل تھا برداشت کرنا کہ جس دن شہباز شریف صاحب اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے لاہور کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے، سیاسی انتقام اس ملک میں 90 کی دہائی میں بھی تھا، مگر یہ منظر کبھی پاکستان میں نہیں دیکھے گئے تھے کہ بہنوں بیٹیوں کو عدالتوں میں دھکیلا جائے، کال کوٹڑیوں میں ڈالا جائے، سزائے موت کی چکیوں میں بند کیا جائے۔
یہ کلچر آپ نے مترادف کرایا کیونکہ آپ مشرقی روایات سے ناواقف ہیں. آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے گولڈ سمتھ کی، کیونکہ آپ مغرب کو اتنا جانتے ہیں جتنا کوئی نہیں جانتا. تو یہ مغربی روایات کو یہاں مت لے کر آئیے، یا جہاں کی بھی روایات ہے یہ تو مغرب میں نہیں ہوتا. اور ہم نے کوشش کی کہ ہم نے کبھی علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو تہذیب و تمدن کے دائرے سے باہر ہو، ورنہ ہم چاہتے تو ان کے بھی ایسٹ بیونڈ مینز کے کیسز ہیں، ان کے اوپر بھی نیو یارک میں اپارٹمنٹس بنانے کے الزامات ہیں. آپ ایون فیلڈ کی بات کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کی ہمشیرہ کے نیو یارک میں اپارٹمنٹس نہیں ہیں، ایون فیلڈ کا ہم جواب دے رہے ہیں. ہم ٹرائل سے گزرے ہیں، ہم نے ڈے ٹو ڈے ٹرائل، پہلا کیس ہے پاکستان کی تاریخ میں جس میں ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا ہے روزانہ کی بنیادوں پہ. نیب کی تاریخ میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کیس نہیں ہے جو ڈے ٹو ڈے بیسس پر چلا ہو، روزانہ کی بنیادوں پر چلا ہو. اور آپ ہمیں تانے دیتے ہیں، ہماری خواتین کے بارے میں آپ باتیں کرتے ہیں. آپ نے جو کیا، فرا گوگی کون تھی، عثمان بزدار کو کیوں لگایا، یہ سارے تانے بانے پاک پتن سے ملتے ہیں. مجھے یہ جواب چاہیے، کیا آپ نے کمشنر سائیوال کا تبادلہ نہیں کیا کہ اس نے خاور مانیکا کا فون نہیں اٹھایا تھا؟ کیا آپ نے رضوان گوندل کو ڈی پی او شپ سے نہیں ہٹایا کیونکہ اس نے خاور مانیکا صاحب کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا؟ آپ اگر یہ باتیں کریں گے، ہم 10 گنا اس کا جواب دیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے کیا کرتوت ہیں. ہمیں ہماری لیڈرشپ روکتی ہے کہ آپ یہ بات مت کریں. ہمیں شائستہ زبان استعمال کرنی چاہیے، تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہنا چاہیے. مگر آپ کل تمام حدیں پار کر گئے. آپ نے اس معاشرے میں بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کیا، اور جلسے کے اندر کھڑے ہو کے یہ آپ نے غلیظ گفتگو کی. تو آپ شیشے کے گھر میں رہ کے دوسروں کو پتھر مت مارو. ہم تو شیشے کے گھر میں نہیں ہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر تم شیشے کے گھر میں بیٹھے ہو. پتھر پڑیں گے تو تار تار ہو جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا. یہ سیاست ہے. آپ نے ذاتی انتقام لیا، آپ نے پوری لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال دیا. آپ کی انتقام کی ہوس ٹھنڈی نہیں ہوئی. اب آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں. آپ خاور مانیکا کے گھر تک گئے تھے، اس کا انجام بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پورا ملک اور پورا صوبہ تباہ ہوا ہے آپ کے جادو ٹونے کی وجہ سے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں گوشت جلایا جاتا ہے، وہاں پہ موکل بلائے جاتے ہیں، وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے کیا فیصلہ کس تاریخ کو کرنا ہے. آپ اس طرح ملک کو چلاتے رہے. میں بہت سی اور باتیں ہیں، آپ نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، ہم آپ کے گھر تک پہنچیں گے. میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہنے کو، میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کے علاوہ اور بات کروں، مگر آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں. میں تنبیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں، باز آ جاؤ، اپنی زبان کو لگام دو. زبان کو لگام نہ دیا تو اس کے علاوہ جو میرے پاس باقی چیزیں ہیں وہ ہم پبلک بھی کریں گے، اور منہ چھپانے کی جگہ عمران نیازی آپ کو نہیں ملے گی. آپ اتنا حد سے بڑھ گئے ہیں، آپ کا جب دل چاہتا ہے اداروں پہ اٹیک کر دیتے ہیں. نہ آپ فوج کو چھوڑتے ہیں، نہ سپریم کورٹ کو چھوڑتے ہیں. آپ کی گالم گلوچ بریگیڈ دن رات سوشل میڈیا پہ یہ کام کرتی ہے. وہاں پہ آپ اداروں کے خلاف ان کی توہین کرتے ہیں. دن رات ایک کر کے آپ نے یہ سوشل میڈیا ٹیم کو یہ گالم گلوچ کلچر سکھایا. ہم یہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تنقید بھی جب کرتے ہیں، ہم کنسٹرکٹیو مثبت تنقید کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی پہ اس طرح کا الزام نہیں لگایا جس طرح کے الزامات آپ عائد کر رہے ہیں. اداروں کو آپ گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں، سیاستدانوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں. کوئی آپ کی زبان کے شر سے بچا ہے؟ تو یہ تنبیہ ہے، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ زبان کھینچنی ہمیں آتی ہے. اور اب آج کے بعد کسی خاتون کے بارے میں
کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں بات کی تو اگلی پریس کانفرنس ایسی ہوگی کہ شاید تم گھر سے نہیں نکل سکو گے. یہ میں بڑا کلیئر آپ کو آج بتا رہا ہوں. اور یہ سیاست میں تمہارے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں جو سیاسی روایات کو جانتے ہیں. میں انہیں بھی کہوں گا آپ اس پارٹی میں اقلیت میں ہیں مگر اس کو سمجھائیں کہ یہ سیاست میں رواداری پیدا کرے, ورنہ پھر بہت دیر ہو جائے گی اور بات حد سے آگے گزر جائے گی اور واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوگا. یہ کلچر کوئی حد ہوتی کسی بات کی؟ 2014 سے برداشت کر رہے ہیں گالم گلوچ, بہتان, الزام, اور تمہارے اوپر تو الزام بھی نہیں ثابت شدہ ہے. تو میں بس یہ تنبیہ کرنے آج مقصد تھا کہ آج تنبیہ کی جائے کہ انسان بن کے رہو ورنہ معاملات بہت آگے چلے جائیں گے. ملک احمد صاحب سے درخواست کروں.